اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا بنی آدم، یہ چوتھی دفعہ آ رہا ہے۔ آدم، یا کا مطلب آدم علیہ السلام کے بیٹو۔ قرآن میں جو لکھا ہے نا اس کو یا ایسے کھڑی زبر کے ساتھ، یا بنی آدم، اے آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے مراد کیا ہے؟ نسل آدم۔ اب قیامت تک پیدا ہونے والے جو حضرت آدم کی نسل سے انسان ہیں، انہیں ہم بھی انہی میں آ جاتے ہیں۔ اما یأتینکم، اما دو لفظوں کا مجموعہ ہے، ان اور ما کا۔ اگر اور ما جو۔ اب یہ لکھتے ہوئے اس کا نون بھی ڈراپ کر دیا اور براہ راست ہی لکھ دیا اما۔ اگر یأتینکم، اب اس کا کیسے ہے جی؟ یا عطا یأتی، حمزہ تا اور یا، نون مشدد ثقیلہ اور کم۔ یا کا مطلب کیا ہے؟ وہ فعل ہے، فعل مضارع۔ کم چلو اس کا دیکھتے ہیں کہ کیا مطلب ہے۔ عطا یاتی، آنا، عطا یاتی آنا، عطا وہ آیا، یاتی وہ آتا ہے یا آئے گا، وہ یاتی آئے گا، نون ثقیلہ تاکید، لازماً، یقیناً، کم تمہارے پاس۔ اب اگر یأتین آئے، اگر جو آ گیا پیچھے، جب شرط میں گفتگو ہوتی ہے، شرطیہ گفتگو، تو پھر گا گے ختم ہو جاتا ہے اور کیا رہ جاتا؟ آئے۔ اگر تم روٹی کھاؤ یا اگر کھاؤ گے تو یہ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اگر تمہارے پاس وہ آئے، وہ اب اس کا فاعل آگے آ رہا ہے، اگر وہ تمہارے پاس آ جائیں، ایسے اس کو لکھ لیں، آ جائیں،
کیونکہ یاتی کا مطلب ہے آتے ہیں، آ جائیں، آئیں وغیرہ، سارے اس کے اردو کے ترجمے ایسے ہی ہو جائیں گے۔ یا بنی آدم اما یاتینکم، اگر وہ تمہارے پاس آئیں، اور یقیناً آئیں گے۔ کون آئیں گے جی؟ رسول پیش کیا بتا رہی ہے؟ رفع کی فاعل ہے، رسول فاعل ہے، اور رسول کس کی جمع ہے؟ رسول کی جمع ہے، علیہم السلام۔ یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، اگر تمہارے پاس آ جائیں رسول یعنی انبیاء علیہم السلام، آ جائیں، منکم، من سے، کم تم میں سے، منکم یعنی تم ہی میں سے ہی ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی فرشتے آ جائیں یا جنوں میں سے آ جائیں یا کسی اور مخلوق میں سے آ جائیں، بلکہ آئیں گے بھی تو کس میں سے؟ تم میں سے، یعنی کہ انسانوں میں سے۔ اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی۔ اب یہ رسول ان کی صفت ہے، رسول آ جائیں، جو رسول آئیں وہ کیا کریں جی؟ یقصون، یقصون، رسول ان کی کیا ہے؟ صفت، کہ رسول کس صفت کے ساتھ آئیں گے، ان کی بڑی صفت کیا ہوگی، یا ان کی جو ایک خاصیت ہے۔ قصہ، اس کا مادہ کیا ہے؟ قاف صاد، قصہ یقص، قصہ یقص کو کہتے ہیں کوئی واقعہ، کوئی قصہ، کوئی بات بیان کرنی، کسی واقعے کو بیان کرنا۔ قصہ اس نے بیان کیا، یقص وہ بیان کرتا ہے، اور واو نون وہ بیان کرتے ہیں، سارے انبیاء۔ یقصون وہ بیان کریں گے، یا کیونکہ صفت آئی ہے تو اس طرح بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے بیان کرتے ہوئے، یعنی کہ تمہارے پاس اگر رسول آ جائیں بیان کرتے ہوئے، سناتے ہوئے، علیکم، علی کا مطلب پر، اور کم کا مطلب تمہارے، تم پر یا تمہارے اوپر، ٹھیک ہے جی، یا تم پر یا تمہارے اوپر، علیکم اگر آ جائیں، یقصون علیکم بیان کرتے ہوئے، تم پر بیان کرتے ہوئے، کیا بیان کرتے ہوئے جی؟ آیاتی، آیاتی، آیات کس کو کہتے ہیں جی؟ آیتیں، اور یا کیا ہے؟ میری آیتیں، یعنی وہ جو رسول تمہارے پاس آئیں گے وہ تم پر میری آیات بیان کریں گے۔ یہاں اس کو آیت کیوں کہتے ہیں جی؟ ویسے کبھی آپ نے سوچا ہے یہ جو قرآن کا ایک جملہ ہے اس کو آیت کیوں کہتے ہیں؟ آیت کا مطلب ہے نشانی، ہر وہ شے جو اللہ کا نشان بتائے اس کو نشانی کہتے ہیں۔ تو اس ہر آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ نے چیلنج نہیں دیا ہوا،
سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ہر صورت میں، کافی صورتوں میں چیلنج ہے یہ کہ اگر تمہیں شک ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اس چیز کے بارے میں جو کچھ ہم نے اپنے بندے پہ نازل کی ہے، فأتوا بصورۃ من مثلہ، تو لے آؤ ایک صورت ہی، اس قرآن کی کسی ایک صورت جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اور اگر نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو پھر بچو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو یہ اللہ کی نشانی ہے۔ آپ قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کی، باقی بھی اللہ کی نشانی ہے، یہ ساری کائنات اللہ کی نشانی ہے۔ جس چیز کو آپ دیکھیں گے، اسی لیے اسے کیا کہا گیا ہے؟ عالم۔ عالم کا مطلب کیا بتایا تھا؟ جس سے علم حاصل ہو، جس چیز سے کسی کا علم حاصل، اسی سے ہے علم۔ علم جھنڈے کو کہتے ہیں، تو جھنڈے کو دیکھ کے کیا حاصل ہوتا ہے؟ علم حاصل ہوتا ہے اس بندے کے بارے میں کہ یہ جھنڈا جو اسے لگایا اس کا کیا مطلب ہے۔ یعنی ایک بندہ آ رہا ہے، اس نے ہاتھ میں سفید کپڑے کا جھنڈا اٹھایا، اس کا مطلب ہے پیس، امن۔ یہ امن چاہتا ہے، جنگ نہیں چاہتا، یہ اس نے اب ہاتھ کھڑے کر دیے۔ آپ کسی جگہ جائیں اور وہاں پہ پاکستان کا جھنڈا ہو، آپ کو جگہ کا پتہ نہیں ہے، تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا یہ کس ملک کی جگہ ہے؟ پاکستان ہے۔ آپ بارڈر کے ایریے میں جائیں اور انڈیا کا جھنڈا نظر آ جائے تو کیا مطلب ہے؟ جھنڈے سے آپ کو علم حاصل ہوتا ہے۔ اور عالم ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے علم حاصل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے عالم کا لفظ استعمال کیا ہے تاکہ اس سے اللہ کا علم حاصل ہو۔ تو نشانی کیا ہے جی؟ نشانی کس چیز کو کہتے ہیں؟ یعنی نشانی دیکھیں وہ ہے کہ انسان بھول گیا ہے، انسان کوئی چیز بھول گیا ہے۔ مثلاً ہم اپنے والدین کو، دادا دادی کو بھول جاتے ہیں نا، یعنی اور دنیا کے کاموں میں پڑ جاتے ہیں، اور آپ نے اچانک کوئی چیز گھر میں کھولی اور اس میں والد صاحب کی، دادا کی کوئی قمیض پڑی ہوئی تھی۔ قمیض دیکھ کے آپ کو کیا ہوا جی؟ کون یاد آ گیا ہے؟ والد صاحب یاد آ گیا۔ دیکھی آپ نے، دیکھی قمیض ہے، یاد کون آیا ہے؟ والد۔ کیونکہ یہ قمیض کیا تھی؟ والد کی نشانی تھی۔ بھول گئے تھے، یاد آ گئی۔ ہماری روح جو ہے نا، روح، وہ اللہ تعالیٰ کی واقف کار ہے، عہد الست ہے۔ آ جائے گا ابھی اگلی صورت میں، آگے آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا ہے بندوں سے، الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ یا عالم ارواح میں جب اللہ نے ساری روحیں تخلیق کی نا، ساری روحوں سے اللہ نے سوال پتہ کیا، الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے کہا قالوا بلا، انہوں نے کہا جی یقیناً آپ ہمارے رب ہیں، شاہدنا، ہم اس بات پہ گواہی دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو ہماری ہے جی واقفیت ہے، لیکن حقیقت دنیا میں آ کے ہم اس بات کو بھول گئے۔ اب اللہ کوئی نشانی دکھانا چاہتا ہے کہ اس کو یاد آ جائے۔ پرانی فلمیں دیکھتے تھے تو اس میں ہوتا تھا یادداشت چلی گئی، ہیرو کی یادداشت چلی گئی، ہیرو صاحب بھول گئے۔ کوئی لکڑی تھی، لکڑی پہ کوئی پھول چتر بنا یا کوئی کاغذ پتر تھا جس کو دیکھ کے کوئی گر گیا، دماغ اڑ گیا اس کا۔ اب اچانک جب وہ فلم اینڈ پہ آتی ہے، انہوں نے ختم تو کرنی ہوتی ہے فلم، تو وہی سین اس کے سامنے آیا تو بس وہ ساری پرانی جو فلم تھی وہ چلنا شروع ہو گئی، یادداشت واپس آ گئی، بس اس نے دشمن مار دیے سارے، اللہ خیر صلی اللہ، فلم ختم۔ تو وہ جو یادداشت کا واپس لانا ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی نشانی دکھانی پڑتی ہے۔ اس نشانی کے لیے آیت کا لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن میں یہ باتیں نازل کی ہیں، در حقیقت وہ نشانیاں ہیں جو بھولے ہوئے انسان کو یاد آ جا، اللہ کے ساتھ میں وعدہ کر کے آیا ہوں، میں اللہ کا واقف کار ہوں، میں اللہ تعالیٰ کو بھولا ہوا شاید کہ یاد آ جائے۔
وہ شاعر کہتا ہے کہ انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ یقصون علیکم آیاتی، وہ بیان کرتے ہوئے آئیں گے میری آیات، میری نشانیاں تم پر، میری آیتیں بیان کریں گے تمہارے اوپر، میرے رسول آئیں گے تمہارے پاس اور یہ بیان کریں گے، شاید کہ تم بھولے ہوئے ہو تمہیں میری یاد آ جائے۔ تو یہ قمیض جو ہے نا، قمیض یہ میرے والد کی قمیض ہے، اس سے مجھے میرے والد کی یاد آ گئی۔ وہ کسی نے بڑا خوب کہا تھا، اس نے کہا جی کہ ہم بھی بڑے عجیب لوگ ہیں، والد فوت ہو جاتا ہے، والد کے جوتے اٹھا کے کسی کو دے دیتے ہیں، کپڑے اٹھا کے کسی کو دے دیتے ہیں، اسی والد کے گلے میں سونے کی چین ہوتی ہے۔ میں نے کہا اسی والد کے گلے میں کوئی سونے کی چین ہے، اس کے ہاتھ پہ کوئی بڑی مہنگی گھڑی ہے، وہ نہیں دیتے، اس کی گاڑی ہے وہ گاڑی نہیں دیتے، کپڑے جوتے اتار کے دے دیتے ہیں، جی یہ نہیں صدقہ ہو گیا۔ تو یہ باتیں ہم نے اپنے پاس سے ہی ساری بنائی ہیں، سب کچھ اپنے پاس سے۔ ویسے کپڑے جوتے دینے چاہیے اللہ واسطہ لوگوں کے؟ بھائی دینا ہے تو کوئی ایسی چیز دینا جو کہ دینے سے آپ کو کچھ حاصل ہو جائے۔ ہاں جی، ہاں جی، جس چیز کو آپ کو خود پسند ہے نا وہ اللہ کے راستے میں دے۔ ہیں جی، والدین کی چیزوں کا کیا ہے؟ اللہ ہی جانے جی، برکت ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا، لیکن ہمارے والد صاحب کے کپڑے اور وہ جوتے ابھی تک گھر میں پڑے ہوئے ہیں نشانی کے طور پہ۔ وہ جہاں پہ میرے کپڑے لٹک رہے ہوتے ہیں میں پہنتا ہوں، وہیں پہ میرے والد صاحب کے کپڑے بھی ابھی تک لٹکے ہوئے ہیں۔ تو یقصون علیکم، دیکھیں والد صاحب کو یاد کرنا، والد صاحب کے لیے دعائیں کرتے رہنا، اس سے بڑی سعادت اور کوئی نہیں ہے۔ یہ دین کا نقطہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم والد کے ساتھ نیکی کرنا چاہتے ہو یا والدہ کے ساتھ اور وہ فوت ہو گئی ہیں، ان کے بہن بھائیوں کے ساتھ نیکی کرو، ان کی سہیلیوں کے ساتھ نیکی کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زوجہ حضرت خدیجہ کے ساتھ بڑی محبت تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ ان کی سہیلیوں کو بھی کوئی گوشت وغیرہ آ جائے تو بھیج دیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح یعنی وہ جو رشتہ دار ہیں آپ کے پھپھیاں وغیرہ، جو رشتہ تھا آپ کا، جو مدینے میں آپ کے والد کا رشتہ تھا، اس پہ بھی دادا کا رشتہ جو تھا اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا ننیال کہا ہے، یعنی کہ وہ رشتہ جو ہے نا جی اس کی بڑی اہمیت، صلہ رحمی کی بڑی اہمیت ہے۔ تو یہ یاد رکھنا اس چیز کو، یہ بڑی ضروری چیز ہوتی ہے کہ بندہ جب بھی والد کی کوئی چیز دیکھے تو والد کے لیے دعا کرے۔ اصل میں تو چیز ہے دعا کرنا، اصل میں دعا ہے۔ انفارچونیٹلی بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ پتہ نہیں ہم دعا کرنا چھوڑ گئے ہیں، حالانکہ دعا ہماری معمول میں ہونی، ہر وقت دعا مانگتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بڑی خوشی ہوتی ہے اس بات سے کہ بندہ ہر وقت ہی اس سے مانگتا رہے۔ تو جب ہمارے یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، جب ہماری آیات بیان کرتے ہوئے فمن اتقا، بس یہ وہ ان جو آیا تھا نا، ان اما، یہ اس شرطیہ تھا نا، اس کا یہ جواب آ گیا۔ پس من، جو کوئی، من موصولہ، جیسے ما موصولہ جس کا مطلب ہوتا ہے جو کچھ، من کا مطلب ہے جو کوئی، عاقل انسان، جن، فرشتے، ان کے لیے آتا ہے۔ فمن اتقا، اتقا، یہ تا کے اوپر کیا ہے جی؟ تے کے اوپر کیا ہے؟ شد ہے۔ جس حرف پہ شد ہو وہ کتنے ہوتے ہیں؟ دو، پہلا خاموش اور دوسرا متحرک، ٹھیک ہے جی؟ پہلی تا خاموش ہے، دوسری تا پہ زبر ہے، تو یہ پہلی خاموش تھی، اس لیے جو من ہے اس کے نون کو زیر دے دی گئی، زیر دے کے تو اس کے ساتھ ملایا گیا فمن اتقا،
اتقا باب افتعال تقوی، جس نے، پہلا ہی سیگا ہے اس کا، جس نے تقوی اختیار کیا، جو اللہ کی ناراضگی سے، اصل میں یاد رکھیں تقوی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی سے بچنا، یہ بچنا مفہوم ہے اصل اس کا۔ تقوی کا اصل مفہوم کیا ہے؟ بچنا اللہ کی، لیکن کیونکہ ہم بحثیت کو قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی سے بچنا، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، یہ ذہن میں رہ جائے۔ فمن اتقا، تو جو کوئی اللہ کی ناراضگی سے بچا۔ لیکن تقوی جو ہے یہ کوئی عہدہ نہیں، عہدہ مطلب سمجھ گئے؟ جیسے حاجی کیا ہے؟ حاجی ایک بندہ یہاں سے گیا، اس نے حج کیا، حاجی ہو گیا ہے جی۔ 5 وقت کی نماز پڑھی تو کیا بن گیا؟ نمازی۔ 30 دن کے روزے رکھے تو کیا بن گیا؟ روزے دار بن گیا ہے جی۔ 5 سال سٹڈی کی تو کیا بن گیا؟ ڈاکٹر۔ اب وہ پریکٹس کرے نہ کرے ڈاکٹر ہے۔ 3 سال پڑھا تو وکیل، وکالت کرے نہ کرے وکیل ہے۔ پولیس میں بھرتی ہو گیا تو جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا تو وہ کیا بن گیا جی؟ آفیسر۔ یہ چیزیں کیا ہیں؟ ساری کی ساری تقوی یہ نہیں ہے۔ تقوی ایک حالت کا نام ہے جو ہر منٹ میں بدلتی رہتی ہے۔ تقوی ایک کس چیز کا نام ہے؟ حالت کا نام ہے تقوی، اور یہ ہر منٹ میں شکل بدلا جاتا ہے۔ ابھی ایک بندہ متقی تھا، ایک لمحے کے بعد متقی نہیں ہے، ایک لمحے بعد وہ متقی نہیں رہے گا۔ مثلاً ایک بڑا متقی آدمی تھا، حرام آ گیا اس کے سامنے، اس نے کہا جی بسم اللہ، اب تقوی ہے اس کا؟ وہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے والی جو حالت تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو سب سے مشکل ترین کام یہ ہے تقوی، کیونکہ یہ ہر منٹ میں اس کی شکل چینج ہوتی رہتی ہے۔ ابھی آپ اللہ کو راضی کر رہے ہیں، ابھی آپ اللہ کی ناراضگی سے ڈر رہے ہیں، بچ رہے ہیں، ابھی اگلے لمحے آپ نے بچنا چھوڑ دیا تو اس کا مطلب ابھی آپ متقی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو حدیث بیان کی ہے کہ جو بندہ شراب پیتا ہے، جب شراب پی رہا ہے تو اس وقت اس کے اندر ایمان نہیں ہے، ایمان ایک پرندے کی شکل میں اس کے اوپر چکر لگانا شروع ہو جاتا ہے۔ اب جو توبہ کر کے واپس پلٹے گا تو ایمان اندر داخل ہو جائے گا، ایمان ہی نکل جاتا ہے شراب پیتے ہوئے، چوری کرتے ہوئے۔ تو وہ ایمان جو ہے جب اندر سے نکل جاتا ہے گناہ کرتے ہوئے تو تقوی رہ سکتا ہے؟ تقوی تو ختم ہو گئی۔ اسی لیے قرآن حکیم نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے اہل ایمان اللہ کا تقوی ویسے اختیار کرو جیسے اختیار کرنے کا حق کا تقاتہ، جیسے اس کے اختیار کرنے کا حق ہے، یعنی اس حالت کو قائم رکھنا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، وہ جو وَأَنْتُمْ آیا ہے نا، واؤ کے بعد جب ضمیر آتی ہے نا کوئی بھی تو وہ حالت بیان کرتی ہے۔ اس حالت میں تمہیں موت آئے، مسلمون کا مطلب کیا ہے؟ سلام یسلمو، فرما بردار ہونا، کہ تمہاری وہ حالت موت کے وقت ایسی ہو کہ تم اللہ کی فرما برداری میں ہو۔ وہ حدیث میں سناتا رہتا ہوں کہ انما الاعمال بالخواتیم، نہیں جی نہیں، انما الاعمال بالخواتیم، خواتیم کس کی جمع ہے؟ خاتمے کی۔ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ دعا مانگو خاتمہ بالخیر، اچھا خاتمہ ہو۔ یعنی حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی
اہل جنت والوں جیسے کام کرتا 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 کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک گٹھ کا، ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو وہ جہنم یا جہنمیوں کا کام کرتا ہے اور مر جاتا ہے تو سیدھا دوزخ میں۔ اور ایک آدمی دوزخیوں والے کام کرتا ہے، کرتا کرتا اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، کلمہ پڑھ لے، توبہ کر لے، موت آ گئی توبہ کے بعد تو کدھر گیا؟ خاتمہ بالخیر، وہاں سے جنت کی طرف اس کا رخ موڑ دیا جاتا ہے۔ تو تقویٰ کیا ہے؟ ایک حالت کا نام ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ آخری حالت تمہاری یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تم سے راضی ہو۔ آخر میں کہیں اللہ ناراض ہو، بندہ مر جائے تو فائدہ ہی کوئی نہیں، ساری نمازیں روزے فارغ ہو گئے۔ تو تقویٰ سب سے مشکل ترین کام کیا ہے جی؟ تقویٰ، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ تقویٰ سب سے مشکل کام کیوں ہے؟ کہ یہ ایک حالت کا نام ہے، اور حالت برقرار رکھنا تھوڑا، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی رسی کے اوپر کسی بندے کو کہیں رسی پہ چلو۔ رسی پہ چلنا آسان کام ہے؟ روڈ پہ تو ہم کھلی روڈ پہ موٹر سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں لوگ، اور ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں آگے پیچھے موٹر سائیکل چلاتے ہوئے۔ تو چھوٹے سی پگڈنڈی پہ بننے کے اوپر موٹر سائیکل چلاتے ہوئے دائیں بائیں دیکھ سکتا ہے؟ دیکھے گا تو نیچے گر جائے گا۔ وہ موٹر سائیکل کو اس چھوٹے سے رستے پہ برقرار رکھنے کا نام تقویٰ ہے۔ کسی کے ہاتھ میں بندہ برتن پکڑا دے، پانی کا لبالب بھرا ہوا ہے، گرنا نہیں چاہیے، وہ اس پانی کی حالت کو برقرار رکھنے کا نام تقویٰ ہے۔ یہ مشکل ترین کام ہے، مشکل ترین۔ آپ کسی کو کہیں کنواں کھود دو، وہ کنواں کھود دے گا، لیکن اس کو کہو کہ بھائی اس کے اوپر یہ ایسے پین کھڑا کر کے دکھاؤ یہاں پہ، تو اس کو یہ گرنے نہیں دینا، تو اس کو باقی دنیا بھول جائے گی، بس سارا دھیان ادھر آ جائے گا۔ تو تقویٰ جو ہے ایک حالت کا نام۔ فمن اتقی، تو جو کوئی بچ گیا اللہ کو ناراض کرنے سے، وَأَصْلَحَ، اور اصلح یصلح اصلاحاً، اس نے اصلاح کر لی۔ اصلاح کرنے کا کیا مطلب ہے جی؟ دو معنی اس کے یاد رکھیے گا، دو معنی ہے اس کے۔ ایک اصلاح کا معنی ہے کسی چیز کو درست کرنا۔ ایک معنی کیا ہے؟ اصلاح کر دینا، مطلب کوئی پہ کوئی غلطی ہے تو اس کو درست کر دینا۔ دوسرا معنی اس کا کیا ہے؟ اس سے ایک لفظ نکلا ہے صلاحیت۔ کیا نکلا لفظ جی؟ وہ جو آپ پڑھتے ہیں نا قرآن حکیم میں، آمنوا وعملوا الصالحات، بار بار آ جاتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جو عمل ہے، عمل، الصالحات، ایسے عمل جو ہم کیا دیتے ہیں نیک اعمال جس نے کیے، ایسے اعمال جس میں صلاحیت ہو۔ اس کی سمجھ کہاں پہ آئے گی؟ جب آپ سورہ 3 پڑھیں گے تو ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اللہ نے اوپر سے گرایا انسان کو، آسن تقویم پہ پیدا کیا تھا، اور پھر وہاں سے گرایا، رددناہ اسفل سافلین، سب نیچے والوں سے بھی نیچے پہنچا دیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، واپس جانا ہے اوپر۔ اس کی مثال بیج کی دی گئی ہے، یعنی آپ نے بیج کو اٹھا کے پھینکا اور سب سے نیچے کر دیا، یعنی مٹی سے بھی نیچے۔ اب کون سا بیج زمین سے باہر آئے گا؟ جس میں صلاحیت ہوگی۔ جو بیج، وہ ایک دفعہ مونگ پھلی صلاح الدین صاحب لے کے آگے کہیں سے نکلوا کے وہ دانے شانے، تو وہ جس مشین سے نکلوائے نا، اس نے اس کو کاٹ دیا تھا، وہ کنارہ کے پتہ نہیں دانے کا ہوتا ہے کوئی، تو ساری کاشت کر دی، پیدا ہی نہیں ہوئی۔ تو کچھ پیدا ہو گئی تو کچھ نہیں ہوئی اس میں سے، تو بعد میں پتہ چلا کہ اس نے اس بیج کو توڑ دیا، یعنی بیج کی صلاحیت کو، پیدا ہونے والی صلاحیت ختم ہو گئی۔ تو یہ جو اصلح عمل الصالحات کا لفظ ہے، وہ ایسا عمل جس میں صلاحیت ہو بندے کو اوپر لے کے جانے والی۔ اب ایک عمل کیا اس میں صلاحیت ہی کوئی نہیں ہے تو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فمن اتقی، جو اللہ کی ناراضگی سے بچا، و اصلح، اور اس نے اپنی اصلاح کر لی۔ اصلاح کر لی سے مطلب کیا؟ یعنی جو اس کی خامیاں تھیں، جو اس کے کردار میں خرابیاں تھیں، وہ اس نے کیا کیا؟ اس کی اصلاح کر لی، اس کو درست کر لیا، ٹھیک ہے جی، اور اپنے اعمال میں صلاحیت پیدا کر لی۔ فمن اتقی و اصلح
اور جس نے کر لی صلاحیت پیدا، یہ دو کام جس نے کر لیے، فلا فا پس لا نہیں ہے، خوفن، خوفن کا ترجمہ میں کیا کر رہا ہوں، کوئی ڈر، کوئی، یہ کوئی کہاں سے لے کے آئے ہو جی، دو پیش نکرہ ہے، اس لیے اس کو ہم دو پیش کے ساتھ پڑھیں گے، فلا خوفن، پس کوئی ڈر نہیں، کوئی ڈر ہی نہیں ہے، علیہم ان پر، کیونکہ مستقبل کی باتیں ہو رہی ہیں تو مستقبل میں یہ کہ کوئی خوف نہیں ہوگا، علیہم علی پر، ہم ان پر، کن پر، من اتقا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جنہوں نے اصلاح کی، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا وا اور لا نہیں، ولا ہم وہ یحزنون، حزنا حزن یحزن، سمع یسمع، حزن یحزن، غمگین ہونا، غمگین آدمی کس بات پہ ہوتا ہے جی؟ نہیں، ایک ذہن میں رکھیں، یہ جو خوف ہے نا، خوف کا تعلق کس چیز سے ہوتا ہے؟ کبھی ماضی کا کسی کو خوف ہوا ہے؟ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، آدمی کو ڈر ہے جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ ہوتا تو ہو گیا وہ، تو خوف کا تعلق مستقبل سے ہے، خوف کا تعلق کس چیز سے ہے؟ مستقبل، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے، خوف۔ اور حزن کا تعلق کس چیز سے جی؟ ماضی سے، غم آدمی کو کس چیز کا؟ پچھلی چیز کا غم ہوتا ہے، یہ کیوں کر دیا، ایسے کیوں ہو گیا، ویسے کیوں ہو گیا، اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا، یہ نہ ہوتا تو وہ ہو جاتا، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک تو ان کو آگے کا کوئی نہیں ہوگا، مستقبل کا انہیں کو خوف نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، اللہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان کی تعریف ایک صحابی سے کہا، کس حالت میں صبح کی آپ نے؟ ایک صحابی آئے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا بھائی کس حال میں صبح کی، تو انہوں نے جو لمبا جواب دیا اس کا یعنی کہ مختصر کیا ہے، بین الخوف والرجاء، اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا خوف ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی ہے، یعنی اللہ کی رحمت کی امید بہت تگڑی ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دیں گے، جنت دے دیں گے، لیکن اپنے اعمال کا خوف بھی ہے کہ میں نے گڑبڑ کر دیا ہے۔ لیکن جس نے اللہ کی ناراضگی سے بچ کے اپنی اصلاح کر لی، توبہ کر لی اور اپنے اعمال کو درست رستے پہ چلا دیا، اب وہ مر گیا، اب اسے مستقبل کا کوئی خوف نہیں، اور کیونکہ توبہ کر لی تھی اس لیے سابقہ گناہوں کا کوئی اسے غم دکھ نہیں رہا۔ یعنی جو اس طرح زندگی گزارتا ہے وہ پرانی باتوں پہ غمگین نہیں ہوتا، مستقبل کا اسے خوف نہیں ہوتا۔ فمن اتقی و اصلح، یہ کون کہہ رہے ہیں جی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تمہارے پاس ہمارے رسول آئیں، تم کو میری آیات سنائیں، تو جس کسی نے، جو کوئی بچ گیا میری ناراضگی سے اور اس نے اپنی اصلاح کر لی، تو اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی وہ غمگین ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی وأصلح فلا خوف علیہم ولا هم
يحزنون صدق اللہ العظیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا